اللہ ہمیشہ ہمیں قرآن کے ساتھ لگائے رکھے۔ آج ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ زمر۔ اس میں سورہ یاسین کے متعلق تقریباً مومنین جانتے ہیں کہ آج ہم نے وہ سورہ تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، یعنی دل ہے۔ اب دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ دل جو ہے رئیس کی حیثیت رکھتا ہے، امیر کی حیثیت رکھتا ہے جسم کے اندر، اسی طرح قرآن عظیم میں سورہ یاسین امیر کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی حیثیت ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو فضائل آئے ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات میں یہ روایت ہے، فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ جس نے سورہ یاسین ایک بار پڑھا اسے 10 بار پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، یاسین پاک کے سلسلے میں فرمایا گیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، اور فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے،
ہر گھڑی ہے. دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان. تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں آتا ہوں, ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وامتاز اليوم ایھا المجرمون, اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو, ان کی پہچان الگ بنا دو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وان اعبدونی, اور میری عبادت کرو گے. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے. افلم تکونوا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا. اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے ھذِہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوھا, یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, ڈالو ان کو اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, مہر لگا دی جائے گی. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے. قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے. امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا, وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا. ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو, میں تمہارا اصل رب ہوں, میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا, فلاں فلاں فلاں. کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں, مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے, کیا کروں کیا کروں. گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح. اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں, آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو, اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں, تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو, تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں. نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا, یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا, اس کی بخشش فرما دے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے, وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا. عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے. سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں. اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے, انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے, اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا. جنتیوں کا بھی حال, دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا. اولئک اصحاب الجنتی, یعنی جنت والے جو ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا. یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ